حضرات گرامی، آپ کے سامنے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگ رہنما، جن کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، جن کے ساتھ ہمارے حضرت امیر مرکزیہ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب کی دعائیں ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب، جو بوڑھے ہونے کے باوجود ان کے عزم جوان ہیں، اور دعا کیجیے ہم سب کے اسی طرح عزم جوان رہیں۔ استقبال کیجیے بھرپور نعروں سے مولانا اکرم طوفانی، مولانا محمد اکرم طوفانی، نعرہ تکبیر۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل مع من احب، المرء مع من احب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھے سارے حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناموس مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناموس مصطفیٰ پہ دل و جان وار دو، ناموس مصطفیٰ پہ دل و جان وار دو، گستاخ کو جو دیکھو بلا خوف مار دو، گستاخ کو جو دیکھو بلا خوف مار دو، گستاخ کو جو دیکھو بلا خوف مار دو۔ ہر شاتم لعین کا گربار پھونک دو، ہر شاتم لعین کا گربار پھونک دو، اس پاک سرزمین کا نقشہ سوار دو، اس پاک سرزمین کا نقشہ سوار دو۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول مخزن کیف و نشاط ہے، مخزن کیف و نشاط ہے، دشت دل نظر کو پیام بہار دو، دشت دل نظر کو پیام بہار دو۔ سرکار کے وقار پہ، سرکار کے وقار پہ آئے نہ کوئی حرف، سرکار کے وقار پہ آئے نہ کوئی حرف، عمر عزیز بس اس تن پہ گزار، عمر عزیز بس اس تن پہ گزار دو۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ختم نبوت کے سپاہیوں، مجاہدوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے رب کائنات کی قسم کہ میں جن سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں۔ جس عظیم مقصد کے لیے آپ آئے، جس عظیم مشن کے لیے آپ گھروں سے چلے، یہ وہ مشن ہے کہ میں اگر قسم اٹھا کر کہوں
تو میں آنس نہیں ہوں گا کہ تاریخ ادیان میں، تاریخ انسانیت میں، تاریخ ادیان میں سب سے افضل ترین عمل، سب سے افضل ترین عبادت، یہ وہ عمل جس کے لیے آپ آئے، یہ وہ عمل ہے۔ اس میں دلائل ہیں، میں ویسے گپ نہیں مار رہا، میں دلیل دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں آپ کو چن لیا ہے، ورنہ کئی چوڑے یہاں بڑے بڑے پھر رہے ہیں، آپ کو اللہ نے چن لیا۔ آپ خدا کی قسم 2 رکعت نماز نفل پڑھا کریں کہ اے خالق کائنات، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے اس پر فتن دور میں ہمیں جناب کملی والے کی حفاظت اور عزت کے وقار کی حفاظت کے منتخب فرمایا۔ یہ کوئی اتنا، یہ دیکھو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب اردو میں انوار الباری 7ویں جلد میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب فتنوں کا دور آئے گا، فتنے آئیں گے، تو فرمایا فتنے ایسے ہیں جس طرح تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کے دانے گرتے ہیں، اس طریقے سے فتنہ پھر اس کے پاس ہو اور پھر اس کے بعد ہو۔ فرمایا یہ یہاں تک ڈینجر خطرناک آئیں گے کہ یصبح الرجل مومنا یمسی کافرا، صبح کے وقت آدمی مومن ہوئے گا اور شام کو کافر ہوئے گا۔ یہ اس قدر، اور پھر فتنے کی متعلق ایک بات سن لیں، اللہ کی قسم آپ خوش نصیب ہیں، آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کریں۔ میں رب کائنات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دنیا کا کوئی جنرل، دنیا کا کوئی وزیر، دنیا کا کوئی سرمایہ دار جو رستے میں آتے ہوئے آپ کے چہرے انوار پر جو خاک کا ایک ذرہ پڑتا ہے، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ تمہارا کیا مقابلہ کرے گا؟ اس لیے کہ وہ سارا دن پاؤنڈ پاؤنڈ ڈالر ڈالر، اور آپ محمد مصطفیٰ کی عظمت کے لیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، خود معصوم کائنات نے، یعنی اندازہ لگائیں کہ یا اللہ جب فتنوں کا دور آئے مجھے اٹھا لیں۔ فتنے کی سنگینی کو سمجھو، میں اور آپ نہیں، معصوم عن الخطا وہ ذات فرما رہے ہیں اللہ کی قسم کہ یا اللہ جب فتنوں کا دور آئے مجھے اٹھا لیں۔ اب آپ محسوس کریں اس سے کہ فتنہ کتنی خطرناک اور بھیانک وائرس ہے، بیماری ہے، کہ جس سے خود میرے اور آپ کے آقا بھی رب سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جب اس قسم کا دور آئے تو مجھے اٹھا لینا۔ اس لیے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں حدیث نقل کی ہے کہ ان پرفتن دور میں ایمان کو بچانا اس طرح مشکل ہو جائے گا جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پہ آگ کا دیکھتا ہوا انگارہ رکھنا مشکل ہو۔ اور فرمایا جب ایسے دور میں اینی ون، کوئی بھی کلمہ گو مسلمان، جب وہ اس پر فتن دور میں دین کی تقاضوں کو، دین کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے، اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا بھر کے علماء سے ریسرچ کر لو، تردید نہیں کر سکو گے۔ دین کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ دین اس وقت میں ایک چیز تقاضا کرتا ہے، اور سارا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک، اس کا ہر رکوع، اس کی ہر آیت، اس کی ہر صورت تقاضے کے تحت نازل ہوئی ہے۔ نیچے جو تقاضا ہوتا تھا اوپر سے آ جاتی تھی۔ کوئی آیت آپ ثابت نہیں کر سکتے جو وداؤٹ تقاضا ہوئی، نیچے ضرورت پڑی اوپر سے آ گئی، نیچے
زکوٰۃ کے مسائل ضرورت پڑے اوپر سے زکوٰۃ کے آ گئے، نیچے جہاد کے مسائل کی ضرورت پڑے اوپر جہاد سے آ گئے، نیچے تجارت کے مسائل کی ضرورت پڑے اوپر سے تجارت کے مسائل. سارا قرآن ضرورت کے تحت نازل ہوا. ایک دفعہ لیلۃ القدر کی رات میں وہاں لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ آ گیا. اللہ اتار تو نیچے بھی سکتے تھے لیکن تقاضوں کے لیے رکھ لیا پہلے آسمان پہ کہ جب جو ضرورت پڑے پھر پہلے آسمان سے نیچے سارا قرآن. اللہ نے سبق دے دیا ہے کہ کلمہ گو مسلمانوں، جس طرح یہ قرآن ضرورت کے اندر ضرورت کے تحت نازل ہوا، قیامت تک اس کو ضرورت کے تحت بیان کرنا ہے. جو وقت کی ضرورت ہوئے گی گردن کٹا دو لیکن اس کو بیان کرو، یہ تمہارے منصبی اور مذہبی فرائض میں سے. شاہ صاحب فرماتے ہیں جو ان پر فتن دور میں دین کے تقاضوں کو کہ اب دین کیا چاہتا ہے، اب محمد عربی کی شان اور وقار ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، اپنے وہ نظر آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں نظر آتا، اب نظر آتا ہے کہ واقعی اب دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے. اگر ہم پھسپھسے ہو جائے وہ الزام بات ہے، لیکن نظر آتا ہے کہ دین اب کیا چاہتا ہے، دین اب ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. حضرت شاہ صاحب صحابہ، حضور نے صحابہ کو فرمایا خدا کی قسم میں حدیث دکھا سکتا ہوں، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ فرمایا صحابہ جو ان پھر فتن دور میں ادھر بھی فتنہ اوپر بھی فتنہ دائیں بھی فتنہ بائیں بھی فتنہ، فتنے میں گرے ہوئے لوگ جب دین کے تقاضوں کو پورا کریں گے، فرمایا صحابہ تمہارے 50 آدمیوں کے عمل کے برابر روز سے ایک آدمی کو ثواب ملے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ ختم نبوت کے سولجر، آپ ختم نبوت کے سپاہی ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کریں. اس بات کا ضرور خیال رکھا کریں کہ جب آپ اتنا صبر کر کے آتے ہیں، اتنے پیسے خرچ کر کے آتے ہیں، تو پھر آپ جب یہاں سے واپس جائیں تو پھر آپ میں سے ہر آدمی اس کا مبلغ بن کر کے جائے. خدا کی قسم جس طرح آپ آتے ہیں، میں حقیقت کہتا ہوں، میں اس آدمی کو منافق ترین آدمی سمجھتا ہوں جو اوپر سے بات کوئی اور کرے دل میں کچھ اور ہو. میرے نزدیک میں جو اکابر سے سمجھا، میرے نزدیک تاریخ ادیان میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت وقار، اس کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں. حتیٰ کہ شاہ صاحب عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ توحید کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے، اور اب فرمایا حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم، اب توحید بھی تو وہی باقی رہے گی جو میرے اور آپ کی آقا کی زبان اقدس سے نکلی ہے. اب توحید سے بھی مقدم ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کی ذات اور عزت کی حفاظت رکھیں، ورنہ توحید بھی باقی نہیں رہے گی. کیسے باقی رہے گی جب جس ذات کی زبان اقدس سے قرآن نکلا ہم تک پہنچا اور اس کی ذات کو مجروح کر دیا جائے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ کون سی چیز باقی رہ گئی؟ اس لیے دین کی تاریخوں میں جب آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد کریم کی ذات تک جتنے بھی دین آئے، ان دینوں میں سے سب سے افضل ترین عمل میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کی عزت اور وقار کی حفاظت ہے. میں دلائل دوں گا. میرے دلیل کو اگر مفتی تقی عثمانی اللہ ان کو برکت عطا فرمائے وہ بھی رد کر دیں، مجھے گولی مار دیں، ایسا آپ کے سامنے آ رہی ہے. لیکن پہلے آپ ذہن بنائیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ واقعتاً اس سے بڑا کام
کوئی نہیں ہے. اور کبھی احساس کمتری میں شکا. اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ کام چونکہ بڑا ہو گیا لہذا ہم نماز چھوڑ دیں, ہم تلاوت چھوڑ دیں, ہم اعمال چھوڑ دیں, ہم نفل چھوڑ دیں, ہم دین پڑھنا چھوڑنا. کام سارے دین کے کریں گے, نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, تبلیغ بھی کریں گے, تبلیغ میں بھی جائیں گے, حدیث بھی پڑھیں گے, شیخ القرآن بھی بنیں گے, شیخ الحدیث بھی بنیں گے, کام سارے کریں گے. افضل ترین عمل محمد مصطفیٰ کے وقار کی حفاظت سمجھے. سیدنا علامہ محب الطبری رحمت اللہ علیہ, ان کی ایک کتاب ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ, پہلی جلد 2 جلدوں میں, صفحہ 79-79, باب ذکر الغار, فضیلت ابو بکر پہ بحث کرتے ہوئے اٹھا کے دیکھیں. روضۃ نظرہ فی مناقب اصحاب عشرہ مبشرہ, باب ذکر الغار, صفحہ 79. فرماتے ہیں کہ ایک دن باعث غیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یار غار, یار حضر, یار سفر, یار غار بیٹھے ہوئے ہیں, اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آگے بیٹھ گئے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کہ یا صدیق میری ایک خواہش ہے اگر آپ پوری کر دیں. فرمایا کیا خواہش ہے؟ کہنے لگے میری یہ خواہش ہے کہ میری زندگی کی میں ثابت نہ کر سکوں, اور بھی کئی دلائل وہ بھی دوں گا, تو جو سزا چور کی ہوئی میری. فرمایا میری ایک خواہش ہے صدیق اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پوری کر دیں. فرمایا کیا خواہش ہے؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور پھر فاروق بھی, وہ کون سے فاروق؟ خدا کی قسم جو مزاج شناس نبوت تھے. 22 مقام قرآن میں سے علماء سے پوچھو, 22 مقام قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ عمر نے زمین پہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ ایسا ہونا چاہیے, کا پھندا ڈال دو, توک ڈال دو, میں آپ کی غلامی کو قبول کرنے آیا ہوں. وہاں سکت نعرہ لگا اللہ ہو, پوچھا لگا جا کرو. کیا نعرہ لگا؟ یہ پہلا نعرہ میرے اور آقا کے سامنے اللہ ہو. اب قیامت تک جتنے نعرے جس جگہ پہ لگیں گے اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ عمر فاروق. اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ یہ جو جذبات میں آ کر کے نعرے جہاں بھی لگے گا, جذبہ دین میں, جذبہ دین میں جہاں بھی لگے گا, قیامت تک جتنے بھی لگیں گے ان سب کا ثواب کس کو ملے گا؟ پھر حدیث میں آتا ہے جب عمر ایمان لائے تو خدا کی قسم چند سیکنڈ کے بعد جبرائیل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ مبارک. فرمایا فاروق کس لیے؟ فرمایا یا رسول اللہ آسمانوں پہ فرشتے ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں کہ مبارک مبارک کہ عمر مسلمان ہو گیا. ہر فرشتہ ایک دوسرے کو مبارک دے رہا ہے کہ عمر فرمایا میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو مبارک دوں کہ یا رسول اللہ عمر مسلمان ہو گیا, میں آپ کو مبارک دینے آیا ہوں. غرضے کے سیدنا عمر فاروق کے فضائل یا کسی اینی ون صحابی کے وہ اس قدر ہیں کہ اگر ان باب کو شروع کر دیا جائے تو خدا کی قسم یہ دن اور رات ختم ہو جائیں گے, صحابہ کے فضائل ختم نہیں ہوئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محمد عربی کے دیوانے تھے. کس کے دیوانے تھے؟ محمد عربی کے دیوانے تھے. جو ان کو کمال ملا, جو ان کو فضائل ملے وہ محمد الرسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے ملے. اس لیے
فرمانے لگے یہ عمر. اور ایک بات اور عرض کر دوں، ذہن میں رکھنا آپ سولجر آف دا ختم نبوت ہیں. آپ کوئی تھوڑا سا احساس کریں، آپ ختم نبوت کے سپاہی ہیں، اللہ کی قسم ختم نبوت کے فوجی ہیں. اور فوجی وہ 24 گھنٹے الرٹ رہتا ہے. اور آج کل تو تم نے دیکھا ہوئی الرٹ کر دیا گیا ہے، ان کو کر دیا گیا نا. آج بھی لاہور میں 3 دھماکے ہوئے اور تینوں فوجی اور ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. جو اس ملک کا دشمن ہے اللہ اس کا بیڑا غرق کرے. جو اس ملک کا دشمن ہے اس کا بیڑا غرق کرے. جو محب وطن نہیں ہے اللہ اس کا بیڑا غرق کرے. اللہ اس کو تباہ کرے، اس کو برباد کرے. یہ میں اس وقت عرض نہیں کروں گا، رات کو کچھ ٹائم ملا تو کچھ عرض کروں گا تھوڑا سا، اگر مان گئے. تھانے ٹھوک پروگرام ہے تھوڑا سا. عرض کر رہا تھا میں کہ آپ سولجر آف ختم نبوت، ختم نبوت کے فوجی ہیں، فوجی. اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں سچ کہتا ہوں. لیکن ایک شرط ہے، آج آپ وعدہ کریں کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر کے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جناب علی اس کو پورا کریں. ہاتھ کھڑے کریں. اب قادیانیت جو ہے نا، قادیانیت یہ ایمان سے ہی کچھ ہے. یہ تاریخ ہے، یہ تاریخی چوتیے ہے. اللہ کی قسم میں نے بڑا ان کو دیکھا، ان کے جرنیلوں کو دیکھا، خود مرزا گامے کو دیکھو. جاز وہ گندا موضوع ہے، میں اب حضور کو چھوڑ کے اس طرف نہیں جاتا. 100 سال ہو گئے، یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے، چھوڑو گندے اس گن کی گونج ہے، نکلو باہر. حضور کی عظمت کی بات آپ کے سامنے کر رہا تھا. بات یاد رکھے اور یہ ذہن لے کر کے جائیں. رب کائنات قسم ہے اور میرا عقیدہ ہے، جام تخت دار پر میں کھڑے کہوں گا سارے GHQ کے جرنیل اکٹھے ہو جائیں. اٹھ کرو. سارے GHQ کے جرنیل اکٹھے ہو جائیں. میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو محمد کی عظمت کے لیے صبح سے بیٹھا ہوا ہے. اور ان کے منہ سے کبھی بھول کر کے نہیں نکلتا کہ اس محمد کبھی تو کیا دیا کرو. اور یوسف گیلانی تو کہتا میں سید ہوں، تو کبھی بھول کے بھی تو نانے کا نام لے لیا کر. چلو بھائی کا نام لے لیا کر. کبھی سنو جس سلسلے میں محمد عربی کا نام لیا ہے سنا ہے یار. پھر بھی ہم پہ گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں. یہ کوئی بات ہے؟ میں صحیح کہتا ہوں اور رب کائنات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے نزدیک سولجر آف ختم نبوت جو 1 گھنٹہ محمد کی عظمت اور توقیر کے لیے وقف کرتا ہے، دنیا کا کوئی جرنیل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ حضور کی یہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. جس کو نسبت نہیں اس کو بخشش نہیں. میرے دوستو نسبت بڑی چیز ہوتی ہے. اس نسبت کو قابو رکھو. ہاتھ کٹ جائے، جسم چھلنی ہو جائے، ہر گولی جو سویلین فوجی چھوٹیوں کو چھلنی کر دے قبول کر لیں گے. محمد کی عزت پر سمجھوتا نہیں کریں گے. محمد کی عزت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. تم نے پہلے بھی بہت ہمیں آزمایا، پہلے بھی بہت آزمایا، پھر بھی آزما لو، پھر بھی آزما لو. حضور کی عزت پر سمجھوتا نہیں کریں گے. اور میں آپ لوگوں کو اس لیے میں سمجھتا ہوں اور خدا کی قسم اوپر سے نہیں کہتا ہوں، خدا اس کو غرق کرے جو اوپر سے کہتا ہے. میرے نزدیک محمد کریم کی عظمت کے لیے کام کرنے والا نوجوان جو آ کر کے اپنا وقت اپنے کام سراسر محمد کی عظمت کے لیے وقف کرتا ہے،
یہ اس کی زندگی کا اس سال کا ایک دن اگر اس کی موت آ جائے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، جیسے کہ میں دعا کریں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے اس کانفرنس کے بعد اسی حالت میں دنیا سے رخصت کر دے، تو میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر میرے لیے خوش نصیب کوئی دن بھی نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑا عمل ہوئے گا جو ہمارے پلڑے میں ہوئے گا، یہ آپ کی شرکت، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سننا، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اس سے بڑا اونچا عمل اور کوئی نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق کی بات کر رہا تھا، اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لو، سیدنا عمر فاروق کی ایک نماز 4 رکعتیں جو آپ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، 4 رکعتیں، ان 4 رکعتوں میں سے ایک رکعت، اس ایک رکعت کا کروڑواں حصہ ایک طرف، جو صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کی عبادت ایک طرف، وہ کروڑواں حصہ افضل ہوئے گا جو حضور کے پیچھے پڑی گئی۔ آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی کبے خان نہیں کرتا ہے تو اٹھے، میں گلیچ دوں گا، اٹھے۔ میں کہتا ہوں پھر سن لو، میرے اور آپ کے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کے پیچھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑھی ہوئی 4 رکعتیں ظہر کی، اس 4 رکعتوں میں سے ایک رکعت، اس ایک رکعت کا کروڑواں حصہ ایک طرف جو محمد عربی کے پیچھے پڑھا گیا ہے، باقی صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے عبادات کو ایک طرف کرو تو وہ کروڑواں حصہ زیادہ افضل جو نبی کے پیچھے پڑھا گیا صلی اللہ، یہ سب کچھ حضرت انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں، کرما والے ہو علماء کرام، اللہ تھوڑے علم وچ برکت دے، اللہ تانوں شیخ الحدیث پڑھاوے، اللہ تانوں شیخ القرآن پڑھاوے۔ فرماتے نے گل سمجھا کرو، ایک ہوتی ہے ذات جسے کہتے ہیں جوہر، اور ایک ہوتے ہیں اعمال جن کو کہتے ہیں آراز۔ آراز جوہر سے قائم ہوتے ہیں، آراز جوہر سے، یہ جتنے اعمال ہیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ شیخ القرآن ہونا، یہ شیخ الحدیث ہونا، یہ شیخ الفقہ ہونا، یہ شیخ التبلیغ ہونا، یہ جتنے بھی ہیں یہ اعمال ہیں، یہ اوصاف ہیں، یہ آراز ہیں، اور یہ کس سے قائم ہے؟ محمد کریم کی ذات سے قائم ہے۔ ذات جوہر ہے، اور ذات مقدم ہوتی ہے اور اوصاف مؤخر ہوتے ہیں، جوہر پہلے ہوتے ہیں اور آراز بعد میں ہوتے ہیں۔ جب حضور کی ذات ختم نبوت کا مسئلہ، خدا کی قسم شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ حضور کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ کیوں؟ آپ علماء سے سنتے ہیں، کہتے بھی ہیں، سنا بھی ہوگا کہ میرے اور آپ کے آقا نے 100 تقریباً آیات ہیں، 100 جن میں اشارتاً، دلالتاً، کنایتاً، ایلیوان، اللہ نے فرمایا کہ حضور آخری رکھ۔ میرے اور آپ کے آقا کی 210 حدیثیں ہیں صحیح ستہ میں کہ جن میں حضور نے فرمایا میں اب جس پیغمبر نے اور جس اللہ نے، ویسے تو قرآن کی ہر آیت محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے، لیکن صراحتاً اشارتاً 110 آیات اور 210 احادیث جس میں ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد۔ اب جب ایک قادیانی یہ بات پھونکتا ہے کہ نہیں جی، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد نبی، یعنی میں اس سے بھی ڈرتا ہوں کہ یار اب حضور کے بعد یہ کہیں کہ آ سکتا ہے، اللہ کی قسم کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ لفظ کہتا ہے تو اندر اندر
تم کلمہ گو مسلمانوں کو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ، تمہارے نبی نے 210 دفعہ گپ ماری ہے، جھوٹ بولا ہے، اور تمہارے اللہ نے 100 دفعہ جھوٹ بولا ہے۔ جب حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی، اور ایک آدمی کہتا ہے نہیں حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، نبوت جاری ہے، تو پھر وہ حضور کی تکذیب نہیں کر رہا، حضور کی ذات پہ حملہ نہیں کر رہا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ ختم نبوت کی حفاظت، یہ نبوت کی حفاظت ہے، اور نبوت کی حفاظت یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اب بات سنیں، سیدنا عمر فاروق نے کہا یار صدیق ایک سودا کر رہی، فرمایا کیا؟ فرمایا میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے۔ یہ محب الدبری کی کتاب ریاض نظرہ صفحہ 79 باب ذکر الغار، کہتے ہیں میری زندگی کی ساری نمازیں لے لے، اے صدیق میرا دل چاہتا ہے میری زندگی کی حج لے لے، جہاد لے لے، ساری نیکیاں لے لے، اور ہجرت کی only one night، ایک رات مجھے دے دے، ایک رات۔ اب آپ سمجھدار لوگ ہیں یار، کچھ تھوڑا سوچا بھی کریں۔ صدیق کو اس رات کو عمرہ کر رہا تھا، صدیق اس رات کو عرفات میں کھڑے تھے، صدیق اس رات کو تلاوت قرآن کر رہے تھے، اس دن اس رات کو حدیث پڑھا رہے تھے، اس رات کو تبلیغ کر رہے تھے، کیا کر رہے؟ سارے عمل اپنی جگہ پہ، لیکن جس عمل کو سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میری زندگی کی وہ نمازیں جو حضور کے پیچھے پڑی، وہ جہاد جو حضور کے ساتھ کیے، وہ لڑائیاں جو حضور کے ساتھ لڑی، ساری نیکیاں لے لو، ہجرت کی 3 راتیں بھی نہیں، صرف ایک رات وہ مجھے دے دو اور میری زندگی کی ساری راتیں نیکیاں۔ صدیق نے فرمایا یہ سودا سستا ہے، میں نہیں کرتا۔ اب آپ بتائیں وہ صدیق کا کیا عمل تھا؟ حفاظت نبوت۔ کیا عمل تھا؟ کیا وہ تھا؟ حفاظت نبوت۔ خدا کی قسم یہ سب سے افضل ترین عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت، نبوت کی حفاظت۔ یہ دنیا کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں، یہ نہیں ہے کہ اب ہم اس عمل کو کرنے کے بعد باقی اعمال چھوڑ دیں گے، تبلیغ بھی کریں گے، حدیث بھی پڑھیں گے، حدیث بھی پڑھائیں گے، اور باز بھی کریں گے، زنا سے بچانے کی تلقین بھی کریں گے، روزہ رکھنے کی تلقین بھی کریں گے، نیکی کی دعوت بھی دیں گے، سارے کام نیکی کے بتلائیں گے، لیکن افضل ترین عمل خدا کی قسم اگر سمجھیں گے تو محمد کی عزت اور وقار کی حفاظت کو سمجھیں گے۔ اور آپ تمام حضرات جب اس عمل کے لیے آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک اس دور میں اس آدمی سے کوئی آدمی افضل نہیں ہے جو صرف اور صرف محمد کریم کی ذات کی حفاظت کے لیے آتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ضرور یاد رکھیں کہ ہر قادیانی ایس پی، قادیانی DIG، اور خصوصاً آج کل یہ ان کو میں جب لندن جایا کرتا تھا اس کے بعد مجھے گرفتار کر لیا، میرا 5 سال کا ویزا تھا ملٹیپل، اس کو انہوں نے کینسل کر دیا، 3 مہینے مجھے جیل میں رکھا۔ اس وقت مرزا طاہر خبیث زندہ تھا، اس کی ایک ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ وہ قادیانیوں کو کہتا ہے کہ دیکھو قرآن میں آتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی آدمی کو مجبور کیا جائے لیکن دل کے اندر ایمان ہو اور اس کو کوئی مجبور کرے کہ تو قرآن کے خلاف یا خدا کے خلاف یہ کوئی جملہ کہہ دے، تو تمہیں کوئی مجبور کرے کہ تم کہو مرزا ایسا ہے، مرزا ایسا ہے، مرزا ایسا ہے، تو تم کیا دیا کرو کہ مرزا ایسا ہے، کیونکہ تمہارے دلوں میں تو ایمان موجود ہے۔ اب بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ قرآن میں اللہ نے تو عام مسلمانوں کو فرمایا، مجھے اور آپ کو، صحابہ کو فرمایا کہ کوئی ایسا کلمہ جو خلاف اسلام ہو اور جو اس درجے کا کفر نہ ہو، کوئی معمولی سی بات ہو کہ تو کہہ کہ وضو فرض نہیں ہے، تو کہہ کہ قرآن پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے،
تو اللہ فرماتے ہیں تم اس وقت تو کہہ دو، باقی تم اپنے، اب یہ تو اترا ہے اہل ایمان کے لیے، اب وہ کہتا ہے کہ تم حقیقی مسلمان تو مرزائی ہیں، کیوں کہ ضروری ہے کہ ایک نبی جب چلا جائے تو دوسرے پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ موسیٰ گئے علیہ السلام تو عیسیٰ پہ ایمان لانا ضروری ہے، عیسیٰ گئے تو پھر محمد رسول اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے، محمد رسول اللہ گئے تو اب مرزے پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اب جو مرزے پہ ایمان نہیں لائے گا وہ بے ایمان اور کافر ہے، اور تم جو مرزے کو مانتے ہو تم مسلمان ہو۔ اگر تم کو تمہارے نبی مرزا کے متعلق کہیں کہ کون مرزا بے ایمان ہے، مرزا سور ہے، تو تم کہہ دیا کرو کیونکہ تمہارے دل میں تو ایمان ہے۔ اب یہ ایسا اپنے الوؤں کو الو بنا کر کے یہ فوج میں پہنچے، یہ جرنیلوں تک پہنچے، یہ بریگیڈیئر بنے، یہ بہت عہدوں پر پہنچے، اور یہ مرزا خبیث مشرف تاریخ کا شیطان اعظم یہ بھی بے ایمان کا بچہ قادیانی تھا، اور یہ اوپر کہتا رہا نہیں جی میں تو یوں ہوں، کیونکہ ان کو میرے پاس پڑی ہے کیسٹ، مرزا نے کہا تھا کہ اوپر سے کہہ دیا کرو، اوپر سے کہہ دیا کرو، اوپر سے کہہ دیا کرو۔ اس کی بیوی کو تو سارے کہتے تھے نا مرزائی ہے، یہ خود بے ایمان کا جانی ہے، اور اس نے CBR تمہارا جو اہم محکمہ ہے کسٹم کا، اس میں اس خبیث کے بچے نے 45 قادیانیوں کو اہم عہدوں پہ بھرتی کیا۔ تمہارا اہم عہدہ ہے حساس جگہ کا ہوٹا، اس کے اندر 2 شعبے ہیں، ایک اٹامک کا انرجی جہاں یہ ہمارا نظام تیار ہوتا ہے جس کے لیے امریکہ اب پولا شروع ہے، یہ اور کوئی جنگ نہیں ہے، یہ صرف تمہارے اس ایٹمی پروگرام کو اللہ کی قسم یہ ختم کرنے کا پروگرام ہے۔ یہ تو ہمیں دشمن سمجھتے ہیں نا، جب ہم انہیں کہتے ہیں نا بما نہ کرو، لا تتخذوا اليهود والنصارى، اونچا بولو، لا تتخذوا اليهود والنصارى، اور میں کلمہ گو مسلمانوں یاد رکھو، ایک طرف میں اللہ کہتا ہوں کہ ان بے ایمان کے بچوں کو یہود اور نصاروں کو اپنا دوست، اور میں ومن جو کوئی مولوی پیر فوجی جنرل وزیر امیر کبیر ومن کوئی بھی یتولہم ان کو دوست بنائے گا، ان سے پیار کرے گا، ان سے محبت کرے گا، اباما کرے گا، فرمایا فاولئک منہم، یہ دن قیامت کے انہی میں اٹھایا جائے گا۔ فرمایا ودو، ان بے ایمانوں کا 100% یہ پروگرام ہے، قرآن کہتا ہے ودو لو تکفرون، کاش کہ تم سب تمہارے فوجی، تمہارے نوجوان، تمہاری بیویاں، تمہاری بچیاں، یہ ان کا مین پوائنٹ ہے کہ تم سب کافر ہو جاؤ، کما کفروا، جس طرح وہ کافر ہے تم بھی کیا بن جاؤ، سب کافر بن جاؤ، فتکونون سوان، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، نہ ان کو دوست بناؤ اور نہ ان کو مددگار بناؤ، اور جو بنائے گا، اب رب سے جنگ لڑنا یار کوئی اچھی بات ہے، رب سے جنگ کب لڑ سکو گے؟ کہیں فرعون آئے، وہ نمرود نے بھی رب سے جنگ لڑی، مچھر نے کام خراب کر دیا، ایک چھوٹے سے مچھر نے، خدا کی قسم۔ پھر بعد میں دوسرا فرعون آیا، اللہ نے دریا کے پانی کے قطروں میں ڈبو کے اس کو مار دیا، اور جتنے بھی، ایک نقی صاحب ہے لاہور میں، انہوں نے کتاب لکھی کہ کون کیسے گیا، کتاب کا نام کیا ہے؟ کون۔ یہ جتنے بھی صدر ایوب سے لے کر اس وقت تک جو جتنے آئے ہیں، خدا کی قسم جتنے بھی آئے آنے کے بعد ذلیل ہو کر کے گئے۔ ایک بٹو کو ہم تھوڑا سا اس کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ لال کہتے ہیں کہ اس نے جناب محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا، اور ہم پیپل پارٹی کو کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی والوں تمہاری تاریخ میں تو سوائے محمد کی اس عظمت کے اور کچھ ہے ہی نہیں ہے، یہ ایک ہی تو مسئلہ ہے
اور یہ الطاف اس کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ٹھیک ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ الطاف کو بھول ہے کہ ان کو اجازت دے دو، قادیانیوں کو تبلیغ کی۔ ہم نے رمضان میں جلوس نکالا، اللہ کی قسم، اور اس کی موجودگی میں رب بھی ہم کہتے ہیں، اور جناب نگر میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کرو جرت، اعلان کرو۔ میں نے کہا کرو اعلان جس طرح ہم کرتے ہیں۔ میں اب کہتا ہوں کہ میں پرسوں سرگودا کے چوک میں بیان کروں گا، آؤ تم اعلان کرو کہ ہم فلاں جگہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ پھر ہمیں ماں نے نہیں جنا، ماں نے نہیں جنا۔ پھر اگر ایک ناہنجار بیکار، ہم کل روزوں میں کہتے ہیں، اس دن بھی کہا آج بھی کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی عزت میں سمجھوتا، حضور کی عزت میں سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ تمہارا معاشرہ ہے، اس کو دور کرو۔ یہ تمہارا باپ سر ڈاکٹر اقبال، اس کی بات تو مان لو، کہتا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ جتنا دباؤ گے تو اتنا پھالٹ، ہاں جتنا دباؤ گے اتنا کہہ دیو نا، نہ تھوڑا خرچ ہونا ہے، نہ خرچہ ہونا ہے، نہ پرچہ ہونا ہے۔ جتنا دباؤ گے اتنا ہی، ہاں یہ چھوڑ دو۔ اسلام کو جتنے مٹانے کی کوشش کرو گے، خدا کی قسم مدارس میں کمروں میں جگہ نہیں ملتی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پاگل کے بچے ہیں، گدھے، ان کا دماغ خراب ہے۔ ہم ان کے خیر خواہ ہیں، اور جو ان کے دشمن ہیں ان کو یہ اپنا باپ سمجھتے ہیں، اور ہم ان کے خیر خواہ ہیں۔ اور جو پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے، جو پاکستان کو مسجد کی طرح مقدس نہیں سمجھتا ہے، خدا اس کا بیڑا غرق۔ اور جو پیار میں کسی طریقے سے بھی، پیار کے طریقے سے، مفاد کے طریقے سے، ڈالروں کے طریقے سے، پاؤنڈوں کے کسی بھی طریقے سے محبت میں، پیار میں اس کے ساتھ دشمنی کا برتاؤ کرتا ہے، خدا اس کا بھی بیڑا مختصر، خدا اس آدمی کا بیڑا دونوں جہانوں میں غرق کرے جو پاکستان کا دشمن ہے، کسی بھی صورت میں ہے۔ ہم پاکستان کی خدا کی قسم، تم جہاں پیشاب کے قطرے گراتے ہو، ہم پاکستان کی حفاظت کے لیے خون کے قطرے گرائیں گے، لیکن محمد کی عزت پہ سمجھوتا، موثر بات تو یہ ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں، حضور کی عزت پہ سمجھوتا، یہ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تختہ دار اور فائدہ بھی، میں نے کہا تھا وہاں، میں نے کہا کرو اعلان، ظفر بک ڈپو والا بڑا کھپے خان ہے وہاں ان کا وقار خان ایک وکیل ہے بڑا، میں نے کہا اعلان کر کہ کل میں اپنے چوک میں نو بلاک میں رہتا ہے، میں اپنے چوک میں تقریر کروں گا، میں دیکھتا ہوں۔ اور یہ الطاف کو میں نے، گورنر تاثیر جانتے ہو گورنر کو، اب اس کو بھی گھرکی آ رہی ہے، گھرکی کہتا ہے اس قانون کو کیا کرو، بولو کہ اس قانون کو کیا کرو، اچھا ختم کرو گے تو ہمارا کیا نقصان ہے بھائی، اب قانون موجود ہے، کہیں توہین ہوتی ہے، ویسے میں اس چیز کا قائل ہوں، آپ کو نہیں کہتا، قانون موجود ہے، رب کعبہ کی قسم، خدا غرق کہے کہ جھوٹ بولو، سفید داڑھی ہے، ہم نہیں دیکھیں گے قانون موجود ہے یا نہیں، ہمارے سامنے کوئی توہین کرے گا بیڑا پار، ہم نہیں دیکھتے قانون ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے، سیدھی بات ہے، قانون ہو یا نہ ہو، ہمارے لیے یہ قانون ہے کہ محمد کے باغی اور گستاخ کو ایک منٹ زندہ نہ رہنے دو۔ اور خدا کی قسم آج تک قادیانیوں نے میرے سامنے تو مرزے کو نبی تو کیا میں بھی نہیں کہتے کبھی کہا 30 سالہ زندگی میں کبھی، اگر وہ میرے سامنے کہیں کہ مرزا نبی ہے، بڑا بہن چوت ہے جو اس کو میرے سامنے کہہ رہا کوئی مرزائی کہ میں اس کو نبی مانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کیسے جاتا ہے، اور ہزاروں دفعہ کہہ چکا ہوں تقریر
اور افسران کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ محمد کی توہین پہ سمجھوتا یہ نہیں ہوگا. سیدھی بات کرو, ادھر سے نکالو. محمد کی توہین پہ سمجھوتا, محمد کی توہین پہ سمجھوتا. اور میاں کھرکو سن لے, ہم تمہارے فائدے کی بات کرتے ہیں اللہ کی قسم. ہم پاکستان کے اللہ کی قسم خیر خواہ ہیں. ہم کہتے ہیں یہ چلتا رہے تھوڑا سا, یہ آگے چلے, یہ آگے چلے, اس کو چلنے دو. اس میں مدارس ہے, اس میں 14 لاکھ طالب علم قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں, اس میں مساجد ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ اجڑے, اور جو چاہتا ہے وہ بڑا خبیث اور بےایمان ہے. خدا اس کا بیڑا غرق کرے. ہماری مسجدیں تب ہے پاکستان ہے, ہماری مدارس تب ہے پاکستان ہے, لیکن تم جس طرز سے پاکستان کی اس بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہو, ایسے پر تم پر خدا کا غضب نازل ہوگا. تم بچو, اپنے آپ کو بچاؤ. جو خبیث آتا ہے ختم کرو, ختم کرو بھائی. کیوں ختم کرو؟ ختم اس وقت ہوئے گا جب ہم ختم ہو جائیں. ختم اس وقت ہوئے گا جب ہم, اب میں نے کہا گورنر صاحب یہ قانون کا فائدہ ہے, اور اللہ کی قسم فائدہ ہے. قانون موجود ہے, کوئی کدھر توہین ہوتی ہے, کوئی تھانے کا رخ کرتا ہے, کوئی سیشن جج کا رخ کرتا ہے, کوئی ہائی کورٹ کا رخ کرتا ہے, بات چل رہی ہے, تفتیش ہوتی ہے. ویسے بدقسمتی یہ ہے کہ جس دن سے 1984 میں یہ قانون منظور ہوا, کئی گستاخ پکڑے گئے. انہوں نے VIP بنا کر کے اس کو کسی کو لندن بھیج دیا, کسی کو کینیڈا بھیج دیا, کسی کو جرمنی بھیج دیا. سزا آج تک اس قانون کے تحت کسی کو نہیں دی گئی. یا تو کسی ایک کو بھی سزا دی جاتی نا, تو پھر بھی ہم کہتے کہ یار واقعی ایک آدمی کو آج تک اس قانون کے تحت سزا نہیں دی گئی. اگر سیشن ججوں نے سزا دی تو اوپر ہائی کورٹ نے ان کو بری کر چھوڑ دی. اب تارا گنج میں کیس ہوا, ایک خبیث نے کہا میں محمد ہوں, اس کے خلاف کیس رجسٹرڈ ہوا. لو ناظم کا بھائی تھا, بہت مرید تھے اس کے. نتیجہ یہ نکلا, ہڑتال ہوئی, فقراء طلباء میدان میں آ گئے, پرچہ ہو گیا, گرفتار ہوا. سیشن نے اس کا منسوخ کر دی, ضمانت نہیں ہونے دی. ہائی کورٹ میں گئے, اس نے بھی منسوخ کر دی. سپریم کورٹ نے پھر نیچے ہمارے جج صاحبان سپریم کورٹ, انہوں نے اس کیس کو پھر نیچے مجسٹریٹ کے بعد پھیر دیا کہ یہ نئے سرے سے کیا کرے, تحقیق نئے سرے سے کیا کرے. یعنی گویا کہ نئے سرے سے تحقیق کر کے اس کو چھوڑ دو, نئے سرے سے تحقیق کر کے اس کو. جب ایک کیس موڈ سے ثابت ہو کے اوپر جا رہا ہے, اب دوبارہ اس کو نیچے بھیجنے کا کیا مقصد؟ کون سا اس کے اندر افہام ہے؟ سارا طرح گن گواہ ہے کہ اس نے محمد عربی کی توہین کی ہے, اور پھر اس کیس کو نیچے بھیج دیا. اور اگر نیچے بھیج گیا وہ بچ گیا اور اس کو تم نے بری کر دیا, تو کیا سمجھتے ہو غازی علم الدین سارے ہی مر گئے؟ غازی علم الدین کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں. یہ تمہارا دماغ خراب ہے, تم اس کو دور نکالو. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ اللہ ہے. دیکھو حضور کو ابو لہب نے کہا تھا تبت لک یا محمد, نعوذ باللہ, حضور کی توہین کی تھی. جب حضور پہاڑی پہ تھے, کوئی صحابی نہیں تھا آپ کے ساتھ, کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. حضور کی توہین کی, تبت لک یا محمد, اے محمد نعوذ باللہ تو الہ کو. اب وہاں تو بیچارے صحابہ بھی نہیں تھے, کوئی بھی نہیں تھا جواب دینے والا. اللہ نے فرمایا جب کوئی نہ ہو تو گستاخی رسول کا میں اللہ خود بدلا لوں گا. فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب, فرمایا تیرے دونوں ہاتھ ہلاکو جو تو نے محمد کی طرف اٹھائے. اور خدا کی قسم مفسرین نے لکھا کیڑے, بیماری آئی, کیڑے پڑے, جس
جسم ترک گیا، برادری ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی، بوری بچھائی، ڈنڈوں کے ساتھ اس کے جسم کو بوری پہ ڈالا، دفن بھی نہیں کر سکے، ایک وادی میں پھینک دیا اور کتوں اور بلوں نے کھا لیا اور دفن بھی نہیں ہو سکا۔ اور اللہ نے ثابت کر دیا اگر کلمہ گو مسلمانہ، ابھی تیرے اندر ایمان کی حرارت ہے، ابھی تو زندہ ہے، جب تم بزدل بنا، چوڑوں اور مراسیوں سے ڈرا، تو فرمایا پھر میں اللہ خود بھی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ اللہ کی قسم، ہلاکو خان کے دور میں بغداد کے اندر جب عیسائیوں نے قبضے کی کوشش کی، کنٹرول کیا، تو ایک پادری سٹیج پہ تقریر کر رہا تھا تو محمد الرسول اللہ کی توہین کی، نعوذ باللہ، یوں اشارہ کر کے، تو ایک کتا تھا، کتا آیا اور کتے نے اس کو یہاں سے چک لگایا، لوگوں نے پکڑ لیا، تو پادری کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ غلطی مجھ سے یہ ہوئی ہے، یہ توہین کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس کو غیرت آ گئی، تب مجھے آ کے لڑا۔ پھر اسے تقریر شروع کی، کرتا رہا، پھر جب حضور کی توہین کی، خدا کی قسم کتا زنجیر توڑ کے آیا، یہاں سے پکڑا، وہیں مردار کر کے رکھا۔ فرمایا جب تم ہٹو گے تو حفاظت تو میں نے کرنی ہے، حفاظت تو میں نے کرنی ہے۔ خدا کی قسم خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اللہ کی قسم ہم اس گولی کا انتظار کرتے ہیں کہ جو محمد عربی کی عزت اور وقار کے لیے ہماری چھاتیوں کو چھلنی کرے، ہمارا دماغ خراب ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کتنا وقت لے گا؟ فرمایا کلمہ گو مسلمانوں، ایمان والو، تمہاری جانوں کا تمہارے اوپر اتنا حق نہیں ہے جتنا تمہاری جانوں پر محمد عربی کا حق ہے۔ یہ تفسیر اٹھائیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مولانا معارف القرآن، دو معنی کیے انہوں نے، تیسرا معنی آپ ثابت کر دیں، رول مانی نے بھی دو معنی کیے، تیسرا معنی آپ نہیں ثابت کر سکتے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ کلمہ گو مسلمان، وہ شیخ الحدیث ہو، وہ شیخ القرآن ہو، وہ تبلیغی ہو، وہ طالب علم ہو، وہ استاذ ہو، وہ جرنل ہو، وہ وزیر ہو، وہ بے تدبیر ہو، وہ کچھ بھی ہو، کلمہ پڑھتا ہے نبی کا، اپنے آپ کو کہتا ہے مسلمان، خواہ وہ زرداری ہو، خواہ وہ گیلانی ہو، وہ خواہ کمانڈر ان چیف ہو، اپنے آپ کو کہتا مسلمان ہے، تو فرمایا میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ اے زرداری، اے یوسف رضا گیلانی، اے کمانڈر ان چیف، اے کرنل، اے جرنل، اے نواز شریف، اے فلاں شریف، فلاں شریف، تمہاری جانوں کا کلمہ پڑھتے ہوئے تمہاری جانوں کا تمہارے اوپر اتنا حق نہیں ہے جتنا تمہاری جانوں پہ محمد عربی کا حق ہے۔ اب آپ میری جان ہے نا، اب ایک آدمی مکان کے چھت سے چھلانگ لگاتا ہے اور مر جاتا ہے، اب یہ بتائیں کہ حلال موت مرا یا حرام؟ اونچا بولو۔ ایک آدمی کار کے سامنے لمحہ پڑ جاتا ہے، مر گیا، حرام موت مرا یا حلال؟ ایک آدمی دریا کے اندر چھلانگ لگاتا ہے، خودکشی کرتا ہے، حرام موت مرا یا حلال؟ تو پھر اس کی اپنی جان تھی، اگر مار دی تو پھر کیا ہوا؟ کیا بھائی بتاؤ نا، اس کی اپنی جان تھی، اس کی باڈی اپنی نہیں تھی، جسم اپنا، اور اس نے ٹرک کے سامنے پڑ گیا، تو حرام موت مرا یا حلال؟ کیوں؟ اس کی اپنی جان نہیں تھی، اپنے باڈی نہیں تھا، اپنا جسم تھا، اور نے مار دیا۔ فرمایا تیری جان تھی، دی ہوئی میں نے تھی، لیکن اس پر میں تجھے یہ حق نہیں دیا کہ تو اس جان کو اپنی مرضی سے استعمال کر، اس کو تو اپنی مرضی سے نہیں استعمال۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کہیں کہ مکان سے چھلانگ لگا کر کے مر جاؤ اور تو چھلانگ لگا کے مر جاتا ہے تو خدا کی قسم تجھے شہید کہا جائے۔ حضور فرماتے ہیں آگ میں کود جا، اور تو کود جاتا ہے اور جل جاتا ہے تو تجھے شہید کہا جائے گا، اس لیے کہ تیری جان پہ خود تیرا حق نہیں ہے، محمد عربی کا تیری جان پہ حق ہے۔ ایک معنی یہ کیا مولانا، دوسرا معنی یہ کیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کلمہ گو مسلمانوں، او لولو، فرمایا تمہیں
تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے اور اس تکلیف پہ جو تم بے قرار ہوتے ہو، تمہیں جو دکھ پہنچتا ہے اس تکلیف پہ، فرمایا اس تمہاری تکلیف پہ جو تمہیں دکھ پہنچتا ہے اس سے زیادہ کہیں تمہاری تکلیف کا محمد عربی کو دکھ پہنچتا ہے۔ خدا کی قسم، یہ بھی مولانا نے مانا۔ فرمایا ان کو ایک حدیث میں آتا ہے نا، حدیث میں ایک صحابی نے کہا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہ یا رسول اللہ، فرسٹ ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا پہلا دن، مقدار 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال کا دن ہوگا اور وہ صرف حساب کا دن ہوگا۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ فرمایا سعد نے کہ یا رسول اللہ، اگر وہ 50,000 کا لمبا دن اس میں اگر ہمارے دل میں آ جائے کہ ہم محمد عربی کو زیارت کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، تو کہاں آپ کو ملے؟ جناب نگر میں ملے، چنیوٹ میں ملے، فیصل آباد میں ملے، پنڈی میں ملے، کس جگہ ملے، کہاں ملے؟ فرمایا ساتھ وہ جو کانا مقدار 50,000 سنہ، جو 50,000 سال کا دن ہے، اور اس دن میں وہ صرف حساب کا دن ہوگا، بس صرف حساب ہوگا، باقی جنت دوزخ بعد میں، وہ صرف حساب کا دن ہوگا۔ اور فرمایا اس دن تو پوچھ رہا ہے کہ تو مجھے کہاں ملے؟ ساتھ کبھی تو اس دن میں وَنَبِيُّكُمْ، خدا کی قسم، مولانا تھانوی کی کتاب پڑھو، نشر الطیب فی ذکر الحبیب، پڑھیے، دیکھیے، او اکابر کی کتابیں پڑھا کرو لولو، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اکابر کے دامن سے وابستہ رہو گے تو وہ چیزیں اللہ پاک عطا فرمائیں گے جو آپ کے تصور میں بھی نہیں۔ فرمایا مولا وہ نشرتی 50 روپے کی کتاب ہے، گھروں میں رکھو، بچیاں پڑھیں، بچے پڑھیں، نوجوان پڑھیں، عورتیں پڑھیں، مرد پڑھیں، خدا کی قسم محمد کی عظمت سامنے آ جائے گی۔ اور کمال کر دیا مولانا تھانوی نے، نشر الطیب فی ذکر الحبیب، پڑھیں، مزہ آئے گا۔ کوئی موضوع آپ نے نہیں چھوڑا، کوئی موضوع نہیں چھوڑا اللہ کی قسم۔ لیکن ہمیں اکابر سے اب دلچسپی نہیں، چلو چل لفافہ جدھر کی ہوا، یہ نہ، قاسم نانوتوی کو نہیں چھوڑنا ہے، احمد علی لاہوری کو نہیں چھوڑنا ہے، حسین احمد مدنی کو نہیں چھوڑنا ہے، اپنے اکابر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ خدا کی قسم یہ صحابہ سے جا ملائیں گے، سیدھے صحابہ سے ملائیں گے، نہ ملایا دن قیامت کے ذمہ وار ہوں، بشرطے کہ ان کے دامن سے وابستہ رہو۔ اور میرا ساتھ میں کیا بتاؤں، وَنَبِيُّكُمْ قائم علی الصراط فیقول یا رب سلمہم سلمہم سلمہم۔ فرمایا اس دن تیرا نبی تو کبھی پل صراط کے پاس کھڑا ہوگا اور رب کے سامنے دست دعا ہوگا، یا اللہ اس میری امت کو پار لگا دے، یا اللہ اس میری امت کو۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، فرمایا جو نبی کو تمہارا دکھ ہے کائنات میں، نہ تمہاری ماں کو، نہ تمہاری بہن کو، نہ تمہارے دوست کو، رب کائنات کی قسم، نہ تمہارے لیڈر کو، نہ تمہارے بادشاہ کو، نہ تمہارے کمانڈر ان چیف کو، نہ تمہارے جنرل کو۔ فرمایا جتنا کلمہ گو مسلمان کی باڈی کو، جسم کو جو تکلیف پہنچتی ہے، اس پر جتنا دکھ محمد عربی کو ہوتا ہے، اتنا دکھ والدہ کو بیٹے پر نہیں ہوتا، بھائی کو بہن پر نہیں ہوتا، کسی کو کسی پر نہیں ہوتا، جتنا محمد عربی کو ہوتا ہے۔ اور قرآن میں سراطن اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ فرمایا محمد عربی پہ ہر وہ چیز ناگوار گزرتی ہے جو تمہاری تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ فرمایا تو ساتھ کہاں؟ اور یہ اللہ کی قسم مجموع الزوائد میں ایک حدیث آتی ہے باب الشفاء کے نیچے کہ حضور فرماتے ہیں کہ لکل نبی دعوت مستجابہ، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی فار ایمرجنسی کہ اے نبیوں میں وعدہ کرتا ہوں ہر نبی سے کہ ایک دعا میں ضرور قبول کروں گا، باقی کروں یا
باقی کروں یا یہ میری مرضی ہے، لیکن ایک دعا کا وعدہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نبی سے کیا اللہ نے کہ میں ایک دعا سب کی قبول کروں گا جب بھی مانگوں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں وقد دعا کل نبی، ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے مانگ لی، عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانوں کے لیے مانگ لی، نوح علیہ السلام نے قوم کو غرق کے لیے مانگ لی، یونس علیہ السلام نے مجلس سے وقد دعا کل نبی، ہر نبی نے وہ ایک دعا مانگ لی۔ فرمایا وانت یا رسول اللہ، صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ؟ فرمایا میں نے نہیں مانگی۔ فرمایا میں نے، فرمایا انی اخترت شفاعت لامتی یوم القیامہ، میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ میں امت کی شفاعت کے لیے مانگوں گا۔ یہاں ایک نقطہ لکھا ہے مولانا تھانوی نے، خدا کی قسم میں اس لیے تو کہتا ہوں کافر کو پڑھا کر، پڑھو گے پڑھا کرو، ایمان سے ایمان بچے گا۔ مولانا تھانوی نے عجیب نقطہ لکھا، مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی سے وعدہ کیا کہ جو دعا مانگو گے ایک دعا میں ضرور قبول ہو۔ حضور سے بھی وعدہ کیا۔ اب حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیوں نہیں مانگی؟ سب نے دنیا میں مانگ لی، آپ بھی دنیا میں مانگ لیتے۔ فرمایا میں نے نہیں مانگی۔ فرمایا کیوں؟ فرمانے میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ میں نے قیامت کے لیے رکھی ہوئی ہے، دن قیامت کے اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا۔ اب مولانا تھانوی نے ایک نقطہ لکھا، کہتے ہیں کہ اگر بالفرض اللہ کا وعدہ تو تھا نا، تھا کہ نہیں تھا؟ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ اونچا بولو، اللہ کا وعدہ تھا نا، اگر حضور کہہ دیتے کہ یا اللہ تیرا وعدہ ہے ہر نبی کی دعا قبول کروں گا، میرے ساتھ بھی وعدہ ہے کہ آپ کی دعا بھی قبول، تو یا اللہ میں دعا کرتا ہوں کافر ایک نہ چھوڑ۔ جان چھٹ پروگرام فانٹ ہو کسا ختم، جان چھٹ گئی۔ حضور مانگ سکتے تھے یا اللہ ایک کافر بھی، ایک کافر بھی، تو خدا کی قسم ایک کافر بھی کرے، خدا کی قسم حضور دعا مانگتے تھے یا اللہ اب تو نے وعدہ کیا، پہلے سارے نبیوں کی دعا قبول کی، میرے ساتھ بھی وعدہ ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ دنیا میں کافر اللہ کی قسم کوئی کافر باقی نہ رہے۔ لیکن حضور نے یہ دعا نہیں کی، میری جان بھی چھوٹ جاتی، آپ کی بھی چھوٹ جاتی، یہ ممدی بیگم تھی، یہ فلانی بیگم، یہ گن بلا سے جان چھوٹ جاتی، لیکن حضور نے اب نقطہ بتاؤں، لیکن جا کر ہر آدمی تم میں سے ہفتے میں کم از کم 5 مسلمانوں کو ایک بات کرے گا۔ کیا بات؟ کہ قادیانی بے ایمان ہے، قادیانی شیطان کے سرے ہیں، ان کے قریب مت جاؤ، ان کی دکانوں پہ مت جاؤ، ان سے سودا مت لو، ان کو مسلمان سمجھ کر اگر سلام کرو گے، خواہ جرنل ہے تیرا افسر، خواہ کرنل ہے تیرا افسر، خواہ برگیڈیئر ہے تیرا افسر، خواہ ڈی پی او خوشاب محمد خدا بخش مجھوکا نہ دھوکا جو لگا ہوا ہے کھوتے کا سر خوشاب میں، الو کا پٹھا بےمان سور خنزیر جو وہاں مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ میں احمدی ہوں، تو خنزیر کا سرا ہے، تو احمدی نہیں ہے۔ احمدی احمد کس کا نام ہے؟ اب بولو، احمدی کس کا نام ہے؟ حضور کا ایک نام احمد ہے اور حضور کا ایک نام محمد ہے، حضور کا ایک نام احمد ہے اور ایک نام محمد۔ نام کے 3 آدمی حضور سے 1000 سال پہلے تاریخ میں ملتے ہیں۔ محمد نام کے 3 آدمی تاریخ میں حضور سے 1000 سال پہلے، لیکن احمد نام کا کوئی آدمی نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ نے خدا کی قسم ازل سے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ایک سور آنے والا ہے جس کا نام غلام احمد ہوگا، وہ غلام اٹھا کر کے جناب علی وہ احمد بنے گا۔ اس
اس لیے اللہ نے پہلے یہ کہہ دیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ احمد ایک ہی ہے اور کوئی احمد ثابت کرے. کوئی بھی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ احمد نام سوائے حضور کے کسی پہلے کسی اور کا، صرف حضور کا. اب آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، غور کرنا، فکر کرنا. یہ جتنے بھی ہیں اپنے عہدوں پہ لگے ہوئے، وہ کہنے لگا میں احمدی ہوں، اور کہتا تم زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ یہ جو خوشاب میں لگا ہوا. اور شہباز شریف کو جب ہم ملے، قوم پہنچی کہ مائی ڈیئر شہباز شریف یو آر ویری گڈ مسلم، 8 سال مکے میں رہ کے آئے، مدینے کی فضاؤں میں لے کے آئے ہو، اور اس کا جو پبلک مقام ہے اس کو اس سے ہٹا دو، کیونکہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے، مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کرتا ہے، اور اس کا تبادلہ کرو. تو شہباز شریف کیا کہنے لگے؟ تم نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھ لی. شہباز شریف ہم سمجھے تھے تو محمد عربی کے روزے پہ آیا اور تجھے کچھ سمجھ آ گئی ہوگی، خدا کی قسم. اور ووٹ دیے میں نے کہا اب روزے سے ہو کے آیا ہے، لیکن یہ تو وہ بلی حج کر کے آئیے، پہلے ایک کھانی سی پھر 7 شروع ہو گئی. ہاں 100 کھانے لگ گئے. بات یہ ہے جی سیدھی سادھی کہ جو حضور کا نہیں ہے وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، جو حضور کا ہمارا کچھ نہیں لگتا. اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جتنا حضور کے دل میں ہمارا درد ہے وہ کسی دل میں ہو نہیں سکتا. لہذا یار پھر ہم سے یہ توقع رکھو کہ حضور کی عزت پہ حملہ اور ہم خاموش بیٹھیں گے، ہم گھروں میں بیٹھیں گے. خدا کی قسم ہم اس گولی کا انتظار کر رہے ہیں جو محمد کی عزت کی وجہ سے ہماری چھاتیوں سے گزرے گی. آپ حضرات سے گزارش ہے جب آپ واپس جائیں تو ہفتے میں کم از کم 5 مسلمانوں کو یہ ذہن دینا ہے کہ قادیانیوں کو سلام علیکم. جو قادیانیوں کو مسلمان سمجھ کر سلام کرے گا اس کی بیوی طلاق ہو جاتی ہے اور بچے حرامی پیدا ہوتے ہیں، اور جو قادیانیوں سے خرید و فروخت مسلمان سمجھ کے کرے گا اس کی بیوی بھی طلاق ہو جاتی ہے اور بچے حرامی پیدا ہوتے ہیں. اور ایک کہتا ہے نہیں جی ہیں تو بےمان، ہیں تو کافر، کیا کرے متھے نال متھا لگتا ہے، بننے نال بننا لگتا، کرسی نال کرسی سانجی ہے، ہاں ساری مجبوری ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے. جس طرح سے نہ مسلمانوں کو روکو کہ قادیانیوں سے بائیکاٹ کرو، یہ خدا کی قسم 75% بغیرت مسلمانوں نے جو ان کے جا کر سودا لیتے ہیں، ان کی دکانوں پر بیٹھتے ہیں، ان کو السلام علیکم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چند ملا ہیں جو ہمارے، باقی تو مسلمان ہماری دکانوں پہ آتے ہیں. روکو، مبلغ بن کے واپس جاؤ. جو کام ہم 20 سال میں کریں گے آپ مبلغ بن کے واپس جائیں گے، خدا کی قسم وہ 6 مہینوں میں ہوئے گا. آپ واپس جا کے یہ کام شروع کریں گے. ہاتھ کھڑے کرو مسجد میں بیٹھے ہوئے کہ جا کر کے مسلمانوں کو کہیں گے کہ ان سے کیا کرو، بائیکاٹ کرو، ان کی دکانوں پہ سودا مت لو، یہ بےمان ہے، کافر، ان سے تعلقات نہ رکھو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کے آنے کو قبول فرمائے. اللہ پاک آپ کو جناب محمد رسول اللہ کا اور مجھ کو، ہم سب کو سچا اور صحیح اور سچا عاشق رسول بنائے. واخر دعوانا